السلام علیکم۔ ہسٹو فیکٹس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ایک نئی سیریز، جنگوں کی سیریز۔ اس میں ہم دیکھیں گے وہ جنگیں جو اسلام کی تاریخ میں سب سے اہم رہیں۔ جنگیں جو فیصلہ کن ثابت ہوئیں۔ جنگیں جہاں ایمان نے تعداد کو مات دی۔ لیکن کسی بھی جنگ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ جنگ ہوئی کیوں، اس سے پہلے کیا ہوا، اور مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا حکم کب اور کیوں ملا۔ آج کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم بالکل آغاز سے شروع کریں گے، جب مسلمان مکہ میں مظلوم تھے، لیکن پھر بھی انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے انہیں اجازت دی، اور وہ اجازت قرآن کی اس آیت میں آئی۔ ترجمہ: ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ پہلی آیت تھی جس میں مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ یہ مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے ظلم تھے اور مسلمان مدینہ کیوں آئے؟ آئیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن قریش کے سرداروں کو یہ بات نہیں جچی۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ کچھ مسلمانوں کو زنجیروں میں باندھ کر دھوپ میں لٹایا گیا، کچھ کو گرم پتھروں پر لٹایا گیا، کچھ کو پانی پینے سے روک دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ حضرت عمار اور ان کے والدین پر بے انتہا ظلم ہوئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہونے والی پہلی مسلمان خاتون بنی۔ یہ ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ مسلمان چپکے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی طرف نکل گئے۔ ان کا سارا مال مکہ میں قریش نے لوٹ لیا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہلی بار ایک محفوظ جگہ ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنائی، مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم کیا اور ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ لیکن قریش کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ انہوں نے مدینہ پر حملوں کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تجارت بند کر دی۔ انہوں نے مدینہ کی یہودی قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو پہلی بار تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی، لیکن اجازت صرف دفاع کے لیے تھی، حملہ کرنے کے لیے نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی سریہ یعنی فوجی دستے بھیجنا شروع کیے۔ ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ قریش کے قافلوں کی خبر لینا، تجارتی راستوں پر نظر رکھنا اور قریش کو یہ پیغام دینا تھا کہ مسلمان اب کسی سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ یہ وہ پہلی فوجی کاروائیاں تھیں جو اسلام کی تاریخ میں ہوئیں۔ انہیں سرایا کہا جاتا ہے، سریہ کی جمع۔ پہلا سریہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا۔ 30 مسلمان سوار تھے۔ ان کا سامنا قریش کے قافلے سے ہوا، لیکن دونوں طرف سے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ درمیان میں ایک قبیلے نے صلح کرا دی۔ دوسرا سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا۔ اس میں 60 مسلمان تھے۔ ان کا سامنا قریش کے قافلے سے ہوا، دونوں فوجوں کے درمیان تیر بازی ہوئی، لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان تیر چلے۔ تیسرا سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا۔ وہ 20 مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قریش کا قافلہ راستہ بدل کر چلا گیا اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ وہ پہلی فوجی کارروائیاں تھیں۔ ان میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہا، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ایک مشق تھی۔ وہ سیکھ رہے تھے کہ کیسے نکلنا ہے، کیسے جا سونا ہے، کیسے دشمن کی خبر لینی ہے، کیسے صف بندی کرنی ہے۔ لیکن پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔
یہ واقعہ ہے عبداللہ بن جہش کی سریہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 8 مسلمانوں کے ساتھ بھیجا۔ انہیں ایک خط دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ 2 دن بعد خط پڑھنا۔ جب انہوں نے 2 دن بعد خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اس جگہ جا کر قریش کے قافلے کی خبر لو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی نکل پڑے۔ وہ ایک مقام پر پہنچے جسے نخلا کہتے ہیں۔ وہاں قریش کا ایک قافلہ آیا۔ اس قافلے میں کھجوریں، کشمش، چمڑا اور دوسرا سامان تھا۔ یہ وقت رجب کا مہینہ تھا۔ عربوں میں رجب کا مہینہ مقدس مانا جاتا تھا، اس میں جنگ کرنا حرام تھا۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو مقدس مہینے میں خون بہا ہوگا، اگر نہیں کرتے تو قافلہ نکل جائے گا اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آخر کار انہوں نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قافلے کا سردار مارا گیا، 2 افراد قید کر لیے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ قافلے کا سارا مال مسلمانوں نے لے لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے جنگ کی، خون بہایا اور مال غنیمت حاصل کیا۔ لیکن جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو سختی سے فرمایا، میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ قریش نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پورے عرب میں کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مقدس مہینے میں خون بہایا ہے۔ مسلمان بہت پریشان ہوئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ معاملہ بہت بڑا نہ بن جائے۔ تب اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، آپ سے مقدس مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد الحرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ ہاں، مقدس مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن تمہیں مکہ سے نکالنا، تمہارے ساتھ کفر کرنا، تمہیں مسجد الحرام سے روکنا، یہ سب اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کو سکون ملا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عبداللہ بن جہش کی اس سریہ کے بعد قریش کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ مسلمان اب خاموش نہیں بیٹھیں گے، ان کے قافلے خطرے میں ہیں۔ اور یہی وہ وقت تھا جب قریش کا سب سے بڑا قافلہ، جس میں ابو سفیان سردار تھا، شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے میں قریش کا بہت سا مال تھا، ہزاروں اشرفیوں کا سامان تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی اطلاع ملی تو آپ نے مسلمانوں کو اس قافلے کو روکنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں سے جنگ بدر کی کہانی شروع ہوتی ہے، لیکن وہ کہانی ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ آج کی اس پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے جانا مسلمانوں پر مکہ میں کیا ظلم ہوئے، انہیں مدینہ کیوں ہجرت کرنی پڑی، تلوار اٹھانے کی پہلی اجازت کب ملی، سریہ کیا ہوتی ہیں، پہلی 3 سریات کہاں بھیجی گئیں، اور وہ واقعہ کیا تھا جس نے قریش کو پہلی بار یہ احساس دلایا کہ مسلمان اب کمزور نہیں رہے۔ یہ سب وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں وہ عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی ایپیسوڈ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے جنگ بدر کی کہانی، وہ جنگ جہاں 313 مسلمانوں نے 1000 قریش کا مقابلہ کیا اور اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ اترے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔